الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد الحمد والصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. وقال عليه الصلاة والسلام: الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر، ومن شرب الخمر ترك الصلاة ووقع على أمه وعمته وخالته. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. محترم المقام، واجب الاحترام اساتذہ کرام اور حاضرین انجمن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی کا بے حد فضل و کرم احسان ہے کہ اس اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنا کر مسلمان بنایا اور مسلمان بنا کر اس نبی کی امت میں سے پیدا کیا جو نبی خاتم الانبیاء، سید المرسلین، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہاں جمع ہونا، اس مدرسے میں پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا سب قبول فرمائے. محترم حضرات، آج کے اس عظیم پروگرام میں میں جس موضوع پر لب کشائی کرنے جا رہا ہوں وہ شراب نوشی ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم حضرات، شراب نوشی تمام بے حیائیوں کی جڑ ہے، شراب نوشی تمام فحش کاموں کی جڑ ہے، اس لیے کہ شراب پینے سے انسان کا دماغ زائل ہو جاتا ہے، جو اسے تمام فحش کاموں میں مبتلا کر دیتا ہے، جو اسے تمام بے حیائیوں میں مبتلا کر دیتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب سے بچنے کی بہت زیادہ تاکید فرمائی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو 10 نصیحتیں کی تھی، ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی کی تھی کہ تم شراب ہرگز نہ پینا، تم شراب کو کبھی نہ پینا، اس لیے کہ یہ تمام بے حیائیوں کی جڑ ہے، اس لیے کہ تمام فحش کاموں کی جڑ شراب ہے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر، کہ تم شراب ہرگز نہ پینا، تم شراب کبھی نہ پینا، اس لیے کہ یہ تمام بے حیائی کے دروازوں کی چابی ہے، اس لیے کہ یہ تمام فحش کاموں کے دروازوں کی چابی ہے، اس لیے کہ اس سے انسان کا دماغ ٹھکانے پر نہیں رہتا، جس سے کہ وہ انسان جو شراب پیتا ہے کسی بھی فحش کام میں مبتلا ہو سکتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الخمر ام الفواحش واکبر الکبائر، ومن شرب الخمر ترک الصلاة ووقع على امه وعمته وخالته. کہ شراب نوشی تمام بے حیائیوں کی جڑ ہے. شراب کو ام الفواحش یعنی تمام فحشات کی ماں کہا گیا ہے، اور کبیرہ گناہوں میں سے سب سے سنگین کبیرہ گناہ ہے. اور جو شخص شراب پیے گا دینی امور کو ترک کر دے گا، دینی امور کو ترک کر دے گا، نماز کو ترک کر دے گا، روزے کو ترک کر دے گا، اور ممکن یہ بھی ہے کہ وہ اپنی خالہ اور پھوپھی کے ساتھ اپنا منہ کالا کرے، اور اس سے بھی بڑی بات کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ بھی زنا کر سکتا ہے، اپنا منہ کالا کر سکتا ہے. شراب نوشی بت پرستی کے مترادف ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: شراب پینے والا، شراب کے نشے میں چور ہونے والا، اگر اسی نشے میں مر گیا، اگر اسی نشے میں مبتلا ہو کر اس کا انتقال ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اس کی پیشی بت پرست اور مشرکوں کی طرح ہوگی.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مسکرین حرام، ہر نشاور چیز حرام ہے، جو شراب کی طرح ان نشوں کا استعمال کرنا بھی حرام ہے جن کے کھانے یا پینے سے انسان نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے، جن کے کھانے یا پینے سے انسان میں نشہ پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یمن سے ایک شخص آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایک خاص قسم کی شراب کے متعلق دریافت کرنے لگا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ شراب انسان میں نشہ پیدا کرتی ہے؟ کیا اس شراب سے انسان نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا جی ہاں، یہ شراب انسان میں نشہ پیدا کرتی ہے، اس شراب سے انسان نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نشہ اور چیز حرام ہے، تمام فحش کاموں کی جڑ شراب ہے اور ہر نشہ اور چیز حرام ہے، اور جو شخص نشہ کرتا ہے، نشے کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی کا یہ عہد ہے کہ انہیں دوزخیوں کا لہو اور پیپ ضرور پلائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اس زمانے میں بہت سی جامد اور سیال نشاور چیزیں رائج کی گئی ہے، مثلا طرح طرح کی دیسی اور انگریزی شرابیں، بنگ، افیوم، ڈرگز، چرس وغیرہ اور ہیروئن وغیرہ جیسے خطرناک نشے استعمال کیے جاتے ہیں جن میں ہمارے چھوٹے بڑے مبتلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان نشوں سے حفاظت فرمائے۔ یہ تمام نشے اسلام میں قطعی حرام اور ناجائز ہے، اور اس سے کنارہ کشی ہر مسلمان پر فرض ہے، اس سے دور رہنا ہر مسلمان پر جائز اور فرض ہے۔ شراب کو دوا کے طور پر استعمال بھی کرنا جائز نہیں، چنانچہ حضرت وائل بن حجر حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت طارق بن سوید رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاص قسم کی شراب کے متعلق دریافت کیا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شراب پینے سے سخت منع فرمایا، انہیں شراب کو ترک کرنے کی وصیت کی۔ تو حضرت طارق بن سوید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت میں تو اسے دوا کے طور پر استعمال کرتا ہوں، میں تو اسے دوا کے لیے بناتا ہوں، میں تو اسے بیماری کے علاج کے لیے بناتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دوا نہیں بلکہ خود ایک مرض ہے، اس سے انسان ٹھیک نہیں ہوتا بلکہ بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ہم شراب کو دوا علاج کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے، اور انگریزی دوائیں جن میں الکوہل شامل ہوتی ہے اور ہیمیوپیتھک جیسی دوائیں جو الکوہل میں رکھی جاتی ہے ان کا حکم مختلف ہے، کیونکہ ان میں الکوہل اور شراب ضمنی استعمال کیا ہوتا ہے اور وہ نشے کی حد تک نہیں پہنچتا۔ شراب کو کسی بھی ملک یا علاقے میں استعمال کرنا جائز نہیں، شراب پینا کسی بھی ملک میں جائز نہیں۔ چنانچہ حضرت دیلم حمیری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ حضرت ہم ایک سرد علاقے میں رہتے ہیں، وہاں محنت کر کے اپنا پیٹ پالتے ہیں اور ہم گیہوں سے ایک شراب بناتے ہیں جسے استعمال کر کر اپنے اندر قوت و طاقت پیدا کرتے ہیں اور اپنے ملک کی، اپنے علاقے کی سردی کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا اس نشے سے انسان کیا اس شراب سے انسان نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے؟ کیا یہ شراب انسان میں نشہ پیدا کرتی ہے؟ تو میں نے کہا جی ہاں، اس شراب سے انسان نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو ترک کرو، پھر اس کو ترک کر دو، اسے ہرگز نہ پیو۔ تو میں نے کہا مجھے نہیں لگتا وہاں کے لوگ اسے ترک کریں گے، یعنی مجھے نہیں لگتا کہ وہ کہنے سننے سے باز آ جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ باز نہ آئے تو ان کے خلاف جنگ کرو۔ اس حدیث پاک سے دو باتیں ثابت ہو جاتی ہے، ایک یہ کہ ہم کسی بھی علاقے کے مقامی حالات پیش نظر رکھ کر شراب کا استعمال نہیں کر سکتے، نہ ہی ہم گرمی میں اپنے اندر سردی پیدا کرنے کے لیے کسی نشاور چیز کا شراب کا استعمال کر سکتے ہیں، اور نہ ہی سردی میں اپنے اندر گرمی پیدا کرنے کے لیے شراب کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ثابت ہو جاتی ہے کہ اگر کسی بھی علاقے میں اجتماعی طور پر لوگ شراب پینے کا اصرار کرے اور کہنے سننے سے باز نہ آ جائے تو اسلامی حکومت ان کے خلاف طاقت کا استعمال کرے، اسلامی حکومت ان کے خلاف جنگ کرے۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام میں شراب پینا کتنا بڑا گناہ ہے۔ شراب سے کسی بھی قسم کا تعلق رکھنا جائز نہیں۔
شراب سے جو کسی بھی قسم کا تعلق رکھے گا رحمت خداوندی سے محروم ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے سلسلے میں 10 آدمیوں پر لعنت بھیجی ہے۔ نمبر 1 شراب بنانے کے لیے انگور نچوڑنے والے پر لعنت۔ نمبر 2 شراب بنانے کے لیے دوسروں سے انگور نچوڑوانے والے پر لعنت۔ نمبر 3 پینے والے پر لعنت۔ نمبر 4 پلانے والے پر لعنت۔ نمبر 5 پینے کے لیے اٹھانے والے پر لعنت۔ نمبر 6 اس شخص پر لعنت جس کے لیے اٹھائی گئی ہو۔ نمبر 7 بیچنے والے پر لعنت۔ نمبر 8 نمبر 8 پینے والے، نمبر 8 خریدنے والے پر لعنت۔ نمبر 9 اس شخص پر لعنت جس کے لیے خریدی گئی ہو، اور نمبر 10 اس کی قیمت کھانے والے پر لعنت۔ شراب سے بچنے کے لیے ایک بشارت ہے، شراب سے بچنے والوں کے لیے بشارت۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے رب نے قسم کھائی، اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھائی اور فرمایا کہ مجھے میرے عزت اور جلال کی قسم، میرے بندوں میں سے جو شخص بھی شراب کا ایک گھونٹ پیے گا اسے میں اتنا ہی لہو اور پیپ پلاؤں گا، اور میرے بندوں میں سے جو شخص میرے خوف سے شراب کو ترک کر دے گا اسے میں پاکیزہ کی پاکیزہ شراب پلاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام نشوں سے حفاظت فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔